اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، مجھ تک، سارے نبیوں کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا تو ان کو ایک اختیاری دعا دی۔ اختیاری دعا سمجھتے ہو؟ اختیاری دعا دی کہ ہم تمہاری ساری دعائیں قبول کریں یا نہ کریں یہ میری مرضی، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم مانگو، تمہاری وہ ہم ضرور سنیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری دعا۔ ایک دعا ہم ضرور سنیں گے تمہاری، جو بھی تم مانگنا چاہو مانگو۔ آدم علیہ السلام نے مانگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وہ اختیاری دعا مانگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے جلدی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا تھا کہ مانگو، ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے، تمہاری مرضی جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے مانگ لی۔ جب مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری دعا مجھے بھی دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیجئے، آپ بھی دنیا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اختیار ہے۔ میں نے سارے نبیوں کو ایک اختیاری دعا دی اور ان کی سنی، ان کو اس دنیا میں نوازا۔ آپ کو بھی ایک اختیاری دعا دے رہا ہوں، جو مانگیں گے ہم دیں گے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اختیاری دعا دی ہے۔ حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی موقع اچھا ہے، اے میرے پیارے شوہر موقع بڑا اچھا ہے، جب اللہ نے اختیاری دعا دی ہے تو آپ اللہ سے سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، ایسی چیز مانگ لو کہ ہمیں زندگی بھر پیٹ پہ پتھر نہ باندھنا پڑے، ہمیں فاقے نہ کرنا پڑے، ہمیں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس موقع پر اللہ سے یہ کہتا کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، جہاں میں چلنا چاہوں چلوں، اور یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا۔ کعبے کے رب کی قسم، جہاں میں چلتا وہ پہاڑ بھی سونے کا میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ میری بیوی عائشہ مجھ سے کہہ بھی رہی تھی کہ اللہ کے نبی آئے میرے پیارے شوہر، جب اللہ نے اختیار دیا ہی ہے تو مانگ لو، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ فَاخْتَبَأْتُ، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ سارے نبیوں نے جلدی کی لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی۔ اللہ نے اختیار دیا مانگ لو، میں چاہتا تو احد پہاڑ بھی میرے لیے سونے کا بن جاتا، جہاں میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا، میں جو مانگتا اللہ مجھے دیتا، لیکن میں نے نہیں مانگا۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن اس دعا کو آخر جب آپ کو حق دیا ہے تو نہیں مانگیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگوں گا لیکن دنیا میں نہیں۔ اختبأت دعوتی عائشہ، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں آج اس دعا کو نہیں مانگوں گا۔ مسلمانوں غور کرو، آئے گھسیا گھاٹ کے اس بڑے میدان میں جمع ہو کر سننے والوں سنو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس دعا کو آپ کب مانگیں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی عائشہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، میری امت نفسی نفسی چلا رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشان حال ہوں گے۔ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج اور سورج کی پوری گرمی زمین کی اوپر گر پڑ رہی ہوگی،
اور سارے انسانوں کے جسموں سے ان کے سروں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پہ گر رہا ہوگا اور پسینے میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں کے برابر, کچھ پنڈلی کے برابر, کچھ کمر کے برابر, کچھ گھٹنوں کے برابر, کچھ کمر کے برابر, کچھ کاندھے کے برابر, اور کچھ اس میں گوتے لگا رہے ہوں گے. میری امت نفسا نفسی کے عالم بھی ہوگی. اس وقت میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور کہوں گا الہ العالمین, سارے نبیوں کو تو نے ایک اختیاری دعا دی, انہوں نے دنیا میں اپنی اپنی دعا مانگ لی. اللہ میرا بھی حق تھا, اللہ مجھے بھی ایک دعا مانگنے کا حق تھا, اور تو نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی کہ مانگو کیا مانگتے ہو. میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگا, میری وہ دعا باقی ہے. اے اللہ آج مجھے حق دے, آج مجھے اجازت دے کہ میں دعا مانگوں. اے اللہ میری دعا تو سن لے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اس دعا کے مانگنے کی اجازت دے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی تو قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ امام کائنات کی زبان سے نکلا شفاعۃ لامتی. قیامت کے دن جب اللہ مجھے دعا مانگنے کا حکم دے گا, اجازت دے گا کہ میں یہاں تمہاری سن لوں گا, اختیار ہے تمہیں, بتاؤ کیا مانگتے ہو. اس وقت میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا اور اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ حق تمہیں دیا, تم کچھ گناہگار لوگوں کی شفاعت کرا سکتے ہو, ان کو جنت میں لے جانے کا حق رکھتے ہو, جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. یہ امت کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہے. دعا اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگا. آپ دن بھر جو محنت کرتے ہو کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے لیے نہیں کرتے ہو, معاف کیجئے گا. آپ کو تو 2 روٹی کھانا ہے, کہیں بھی مل جائے گی. آپ جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو, آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کی فکر ہوتی ہے. اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آپ کماتے ہیں, ان کے فیوچر کے لیے. اللہ کے رسول کو پورا اختیار تھا, آپ چاہتے تو اللہ سے ایسی دعا اس دنیا میں مانگ سکتے تھے کہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے. صفا اور مروہ کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے, احد پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتا, اور جہاں آپ چلتے مکے کے یہ پہاڑ اور مدینے کی وہ وادیاں بھی آپ کے ساتھ چلتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, اور وہ دعا بھی چھپا لی. اختبات دعوتی, میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا لیوم القیامہ, قیامت کے دن کے لیے. اللہ سے قیامت کے دن میں مانگوں گا. اما عائشہ پوچھتی ہے تو قیامت کے دن کیا مانگیں گے؟ کہتی ہے شفاعت لامتی, اپنی امت کی شفاعت کا سوال کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے رسول کی رحمت امت کے ساتھ.